وطنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دن 6 ستمبر 1965 کو ایک دشمن ملک نے اچانک رات کے اندھیرے میں ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا، لیکن شاید اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پھر کیا تھا، ہماری بہادر فوج دشمن پر ٹوٹ پڑی، قوم کے ہر سپاہی نے اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ 17 دن مقابلے کے بعد دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ ہم اپنی بہادر فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہمیں ان کی بہادری پر فخر ہے۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، دشمن ابھی بھی نہیں سمجھا ہے ہمیں ہمارے پیارا وطن پاکستان کا بہادری سے دفاع کرنا۔ آؤ مل کر جدید اور فنی تعلیم حاصل کرنے کا عہد کریں تاکہ ہم دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیں۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم دوستو، آج 6 ستمبر ہے اور آج ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن کی ناپاک نگاہیں ہمارے پاک وطن پر پڑی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ہمیں شکست دے کے لاہور جم خانہ میں چائے پیے گا، مگر ہمارے شیروں اور شاہینوں نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور ہماری پاک فوج نے یہ ثابت کر دکھایا، ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ دوستو، دشمن نے اس قوم کے عزم و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اگر دشمن نے پھر کبھی ہمارے پاک وطن پہ اپنی بری نگاہ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا پرچم ہے، سنارے سر مورے مساجد کام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ پاکستان کے افواج کی ہمت و بہادری کا ثبوت 6 ستمبر 1965 کا دن تھا، جب ہمارے دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن نہیں، ہماری افواج نے دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور لمحوں میں ان کی جنگی جہازوں کو ڈھیر کر دیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور پاکستان کا دفاع کیا، اور آج پاکستان ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت ہے۔ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے، اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے، خدا بھی اہل ہمت کو پرو پرواز دیتا ہے۔ محترم پرنسپل، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ کو شائع کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب صدر، ہمت، جرأت اور بہادری سے ملے ہوئے شہیدوں کے لہو سے لکھی جانے والی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس میں میرا پڑوسی دشمن ٹانکوں اور توپوں کی مدد سے پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ جنرل چودھری کا یہ خامیہ تھا کہ افواج پاکستان کو ہر دن میں دبوچ لے گا، مگر وہ جانتا نہ تھا کہ شیر تو شیر ہوتا ہے،
وہ جانتا نہ تھا میری سرحدوں کا محافظ، میری ملت کے رکھوالے راتوں کو جا کر اپنے رب سے اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جناب صدر میری ملت کے محافظ، میرے شیر جرأت و بہادری سے آگے بڑھے اور چونڈا کے مقام کو ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ شاہینوں نے تب 52 سیکنڈ میں، صرف 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو مار گرایا اور بتا دیا کہ شیر کی کچھان میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ جناب صدر 65 کی جنگ میں ہم نے دشمن کو بتا دیا، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم ہو کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہمارے جری جوانوں نے واضح کر دیا، کوئی بھی ہمارے ملک کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کا ہاتھ اس کے بازو سے الگ کر دیا جائے گا۔ میری ملت کے جہادوں نے ایسی جرأت و بہادری دکھائی کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں اگر دوسرے قطار اندر قطار اب بھی۔ جناب صدر 17 روز جنگ جاری رہی، 17 روز جنگ جاری رہی اور آخرکار بھارت سیز فائر کی بھیک مانگتے ہوئے اقوام متحدہ جا پہنچا اور جنگ بندی کی اپیل کی پاکستان نے جنگ روک کر ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا اور ہمسایہ ملک تو یہ جان ہی چکا تھا کہ افواج پاکستان کس قدر ہمت اور دلیری سے ڈٹی رہی۔ ہمارے جری جوانوں کی قوت استقلال نے 6 گنا بڑے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شکریہ۔ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ ارباب دانش اور میرے عزیز ساتھی، میری تقریر کا عنوان یوم دفاع پاکستان۔ تمام زندہ اقوام اپنی تاریخ کے بڑے ایام نہایت عقیدت و احترام سے منایا کرتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک ایسا دن جب ہمارے مکار دشمن نے ہماری سرحدوں پر ہمیں للکارا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا پالا کس قوم سے پڑا ہے۔ بجائے اس کے کہ لوگ خوف زدہ ہوتے، وہ حقیقت حال جاننے کے لیے سرحدوں کی جانب اٹھ دوڑے۔ اس موقع پر اس وقت کے صدر محمد ایوب خان کی گرجدار آواز ریڈیو پاکستان پر گونجی اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دشمن یہ نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، مجاہدوں آگے بڑھو اور دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ عزیز ساتھیوں، اس بلبلے انگیز خطاب کو سن کر پوری قوم سی سپلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ ملک کے کونے کونے میں ترانے گونجنے لگے۔ ملک کا ہر ایک شخص اپنے مقاصد پر ڈٹ گیا اور اپنی مدد آپ تحت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہر دن میں ایک ہی جذبہ موجزن تھا، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے۔ 17 دن کی جنگ میں دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست ہوئی۔ آخرکار دشمن جنگ بندی کا واقعہ کرنے لگا۔ یہ جنگ بند تو ہو گئی مگر ہندو صدیوں تک اس شکست کا زخم چاٹتا رہے گا۔ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کی پروانوں میں، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کی پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں